دوستو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی بستی سے روانہ ہوئی تو ان کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اور ان کا شوہر تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ میں سب سے آخر میں پہنچی دوسری عورتوں کے مقابلے میں، کیونکہ ان کا خچر بہت ہی کمزور اور مریل تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ اور دوستو اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ ان کے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیتے، تاکہ دیہات میں اس کی نشوونما بہت ہی بہتر طریقے سے ہو اور اس کو خالص عربی زبان پر گرفت ہو سکے۔ اب دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کر دی جن گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اس طرح بہت ساری دائیاں حضرت عبد المطلب کے گھر آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ اس یتیم بچے کے گھرانے سے ہمیں کیا ملے گا۔ اور اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، لیکن کسی نے بھی آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے، کیونکہ یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچتی ہیں اور انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہی بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی اور بچہ باقی بھی نہیں رہا، لیکن ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے باقی دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ہی ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں جبکہ دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ تو عبداللہ بن حارث بولے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی بچے کے ذریعے خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے آپ کو خوش آمدید کہا، اور پھر حضرت آمنہ آپ کو بچے کے پاس لے گئیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر ایک سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک سی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سو رہے تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرا دیے اور ان کو دیکھنے لگے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک کو پہنچ گیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر دونوں آنکھوں کے درمیان پیار کیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ پھر قافلہ روانہ ہوا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خچر پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ میں لے لیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ اب جو ہمارا خچر چلا اور اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مجھ سے مخاطب ہوئیں کہ اے حلیمہ آج یہ کیا ہوا کہ تمہارا خچر اتنا تیز چل رہا ہے؟ تو جواب میں نے ان سے کہا کہ بے شک یہ وہی خچر ہے جو مریل تھا، لیکن خدا کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب ہمارا سفر ختم ہوا اور ہم بنو سعد کی بستی پہنچے تو ہمارا علاقہ اس وقت خشک اور قحط زدہ تھا، لیکن اس شام جب ہماری بکریاں چر کر آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس دن جب ہم نے دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم سمجھ گئے کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ اور دوستو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ہی معجزہ تھا کہ آپ جب 2 ماہ کے ہوئے تو آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8 ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے، اور آپ کی باتیں بالکل سمجھ میں آتی تھی، صاف بولتے تھے۔ اور دوستو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے آئی تو بنو سعد کا ایسا کوئی گھر نہیں تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا ہی معجزہ تھا۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت ہی محنت اور بہت ہی ریسرچ لگی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔